ایک شخص نے سوال پوچھا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے؟ نیز ہمیں آپ کی پیدائش کی خوشی میں کیا عمل کرنا چاہیے، وضاحت فرما دیں۔ جی میرے محترم بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے ربیع الاول کی 12 تاریخ متعین نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے حوالے سے تو بہت سارا اختلاف ہے، مہینے کا بہت سارا اختلاف ہے، ربیع الاول کا، ربیع الثانی کا، اور مہینوں کا بھی اختلاف ہے۔ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جن کو بڑے پیر صاحب بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں 10 محرم لکھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم کو پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس لیے بہت سارے اس میں اقوال ہیں، ربیع الاول کے مہینے کے بھی اقوال ہیں، اس میں 3 تاریخ کا بھی ذکر ہے، 8 تاریخ کا بھی ذکر ہے، 9 کا بھی ہے، 11 کا بھی ہے، 12 کا ہے، 17 کا ہے، مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال 12 ربیع الاول ہی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش قرار دینا یہ ویسے بھی درست نہیں ہے، اور اس کو کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا۔ مختلف لوگوں نے مختلف اقوال لیے ہیں۔ 9 ربیع الاول کا قول زیادہ مشہور ہے۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی کی تحقیق کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 8 ربیع الاول ہے، اور جو جمہور نے زیادہ قول لیا ہے وہ 9 ربیع الاول کا لیا ہے۔ اس میں اور بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ رہی یہ بات آپ کا یہ سوال کہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں کیا عمل کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے میں ایک عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا، تو لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آپ کی پیدائش کے حوالے سے جو عمل ملتا ہے وہ روزے کا ملتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا ثبوت دینا چاہتا ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ لے، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھنا چاہیے، لیکن کسی اور طریقے سے یہ دن منانا یا آپ کی پیدائش کی خوشی میں کچھ اور اعمال کرنے، میرے محترم بھائی، یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کے جانشین صحابہ، ان سے ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے کسی دن کو مختص کیا ہو، پھر اس دن میں کچھ خاص اعمال کیے ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کوئی قیامت کی صبح تک یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین صحابہ نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خلفاء تھے، انہوں میں سے کسی نے کوئی دن مختص کر کے آپ کی پیدائش کے حوالے سے کوئی عمل کیا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بہت بعد کے زمانے کی بات ہے، پھر بہت ساری بدعات شروع ہو گئیں، بہت ساری رسومات شروع ہو گئیں، بہت ساری فضولیات شروع ہو گئیں۔ میرے محترم بھائی، یہ بہت بعد کی باتیں ہیں۔ اگر کوئی آپ کی پیدائش کے حوالے سے اگر کچھ ملتا ہے تو وہ روزے کا عمل ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا کوئی ثبوت دینا چاہتا ہے تو وہ بھی روزہ رکھ لے۔ چلو اگر ہر پیر کو نہیں رکھ سکتا تو چلو اگر وہ ربیع الاول ہی میں رکھنا چاہتا ہے تو جو جمہور نے قول لیا ہے وہ 9 ربیع الاول کا لیا ہے، لہٰذا وہ 9 ربیع الاول کو روزہ رکھ لے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کسی اور مخصوص عمل کو، کسی اور خاص طریقے کو اپنانا، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔